ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین۔ اگر آج اس جھوٹے شکیل کو مہدویت پہ روک دیا گیا تو یہ عیسیٰ پر نہیں ہاتھ ڈالے گا، اگر اس کو عیسیٰ پہ روک دیا گیا تو یہ محمد عربی پر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کی پڑی ہوئی، اپنے مال کے حفاظت کی پڑی ہوئی، اپنے کاروبار کے حفاظت کی پڑی ہوئی، اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے پڑی ہوئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستو، بتاؤ تو صحیح، ہم نے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مطالبات کے لیے قانون کے دائرے میں رہ کر برادران وطن کو ساتھ لے کر ہر طرح کا احتجاج کیا، لیکن یہ تو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ تو ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ تو ہمارے شریعت کا مسئلہ ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر یہ عقیدہ ہم سے جان مانگتا ہے تو برادران وطن کو ساتھ لے کر اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم اس کام کو کریں، اور اگر یہ عقیدہ ہم سے مال مانگتا ہے تو ہم اس پر مال لگائے، اس لیے کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے جس جان اور جس مال کی ہم سے قربانی مانگی ہے، وہ جان اور وہ مال جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگتا ہو، وہ جان اور وہ مال جنت کے عوض میں خریدی گئی ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی اس زمانے میں مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ کان کھول کر سن لے، ہمارے نبی نے پورا پتہ بتایا ہے کہ مہدی کون ہوگا۔ اس روایت کو میں نے روایت کیا ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عاقل صاحب سہارنپوری دامت برکاتہم العالیہ سے۔ انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے اپنے استاد حضرت مولانا اسد اللہ صاحب سے، اور انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے مولانا یحییٰ صاحب سے، اور مولانا یحییٰ صاحب نے اس روایت کو نقل کیا ہے شاہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی سے، اور رشید احمد گنگوئی نے اس کو روایت کیا ہے شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی نے اس کو روایت کیا ہے شاہ ابو سعید سے، اور شاہ ابو سعید نے اس کو روایت کیا ہے شاہ عبدالعزیز سے، اور شاہ عبدالعزیز نے اس کو روایت کیا ہے شاہ ولی اللہ سے، اور شاہ ولی اللہ نے اس کو روایت کیا ہے اپنے استاد ابو طاہر مدنی سے۔ ابو طاہر مدنی نے روایت کیا ہے شیخ ابراہیم کردی سے، شیخ ابراہیم کردی نے شیخ احمد کشاشی سے، شیخ احمد کشاشی نے شیخ عبد القدوس بن احمد الشناوی سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے شیخ احمد زکریا بن ابو یحییٰ الانصاری سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے شیخ عز الدین ابن الفرات سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے شیخ عمر المراغی سے، انہوں نے روایت کیا ہے شیخ فخر ابن البخاری سے، انہوں نے روایت کیا ہے ابو حفص ابو عمر ابن طبرزد البغدادی سے، انہوں نے روایت کیا ہے دو لوگوں سے، ابو الفتح مفلح بن احمد اور دوسرے راوی ابو البدر ابراہیم بن محمد سے، اور ان دونوں نے روایت کیا ہے شیخ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے ابو عمر قاسم بن جعفر بن عبد الواحد الہاشمی سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے ابو علی محمد بن احمد اللؤلؤی سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے صاحب ابو داؤد علامہ ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے احمد بن ابراہیم سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے عبداللہ بن جعفر سے، انہوں نے روایت کیا ہے ابو الملیح الحسن بن عمر سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے زیاد بن بیان سے، انہوں نے روایت کیا ہے علی بن نفیل سے، انہوں نے روایت کیا ہے سعید بن المسیب سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے ام المومنین سلمانوں کی امی جان سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سلمہ فرماتی ہے میں روایت کرتی ہوں میں نے سنا ہے سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار نے فرمایا کالی کملی والے نے فرمایا، گنبد خضرا کے مکی نے فرمایا، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، طٰہٰ و یاسین نے فرمایا المہدی من عطرتی من اولاد فاطمہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو مہدی میری عطرت میں سے ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، علماء دیوبند یہ ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا المہدی من عطرتی،
کہ مہدی میرے عطرت میں سے ہوگا، اور مجھے یہ سند سنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ لوگ صرف روایتوں کے ٹکڑے لے کر آ رہے ہیں اور مہدی ہونے کے دعوے کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، تم جھوٹے مہدی ہونے کے دعوے کرو اور مہدویت کا تاج محل بناؤ، لیکن یاد رکھنا انور شاہ کشمیری کے غلام زندہ ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کے غلام زندہ ہے، میرے دوستو علماء دیوبند کے غلام زندہ ہے۔ ہم اس دیش کے اندر امن اور شانتی کا پیغام عام کریں گے، محبت پریم پیار کا پیغام عام کریں گے۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،